الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور قیامت کے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ سیاہ ہیں۔ اسی طرح حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مشابہ ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس طرح گئی ہے، علماء کی ایک جماعت نے اس طرف رجوع کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ایسا جرم ہے جس سے آدمی کافر اور خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف سے کسی بات کی نسبت غلط کر دی تو اس کے لیے جہنم میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، جس نے قصدن میری طرف سے کسی غلط بات کی نسبت کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف سے جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کرے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمہ گو کی فطرت میں سب کچھ ہے مگر خیانت اور جھوٹ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے عصمت بچنے کا سوال کرتے ہیں، بے شک وہ بڑا مہربان اور کریم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر رمضان المبارک جیسے کہ شروع ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں یہ فقیر ناچیز افتخار احمد مصطفی تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ بھی مجھ فقیر کے لیے دعا فرمائیں، اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھا کریں کہ اللہ پاک مجھ کو، ہم سب کو، کل مسلمانوں کو رمضان المبارک کے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، کیونکہ ہم تو ہرگز اس لائق نہیں ہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حاضری نصیب فرمائی۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جب حاضری نصیب فرما دی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے کل مسلمانوں کو عطا فرمائیں، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، ذاکرین، شاکرین، صابرین، مقربین بندے اور بندیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا بلانے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی، عافیت کے ساتھ دونوں عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو پوری طرح سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا یہ مہینہ گزارے اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے اور اللہ پاک کو راضی کر لے، بڑا خوش نصیب ہے۔ ورنہ اس کے بعد پھر جو ہے نا یوں سمجھ لیں اس ایک مہینے کے اثرات پورے 11 مہینے پر پڑتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ سب سے عرض کر چکا ہوں کہ اس ایک مہینے کے اندر اپنے دل و دماغ کو پوری طرح سے دنیا کی طرف ہٹائیے، کیونکہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو مومن کے لیے جب یہ قید خانہ ہے تو اس قید خانے میں جو ہوتی ہے وہ راحت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں قرآن اور حدیث
اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر پورا پورا عمل کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب کہہ دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ قرآن پاک میں آ چکا ہے اور قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی ایک لفظ کی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، نہ ایک لفظ اس کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، نہ ایک لفظ کی اس میں کمی کر سکتا ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے کیونکہ یہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین پر نازل فرمائی، اور وہ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آیا ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ وہ خاتم النبی تھے، نبیین ہیں اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے، تمام عالموں کے انسان کے لیے، جن و انس کے لیے خاتم النبیین ہے، اور یہ قرآن ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نازل فرمائی ہے اور میں خود اس کا محافظ ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک دین مکمل نہیں ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو یہ ہرگز اس کی بھول ہے، اس کے دماغ کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی خناس ہے، اس کے دماغ میں کوئی کمی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر واضح طور پہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اور تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، انسانوں کو، جن و انس کو، سب کو چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے جھوٹے خداؤں سے مدد طلب کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ تا قیامت تک کوئی بھی شخص، کتنا بڑا عالم فاضل، کتنا بڑا کوئی بھی مشرک، یہود و نصارہ، ہندو، کوئی بھی نان مسلم، کوئی بھی شخص جرت کرتا رہے، ہمت کرتا رہے، انشاءاللہ اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس جیسی صورت بھی نہیں بنا سکتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس قرآن کے اندر رتی برابر بھی جیسا یہ نازل ہوا تھا، یہ واحد کتاب ہے، جیسا آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی، اسی طرح آج بھی پورا انشاءاللہ اور قیامت تک یہ کتاب حرف با حرف ویسے ہی انشاءاللہ محفوظ رہے گی، اور جو لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پر اور اللہ کے محبوب پر ایمان لانے والے ہوں گے، اس لیے کلمے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ کا دین جو ہے، نہ دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے پوری طریقے سے، اور خاص کر آج موجودہ دور کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے وہ فرقہ واریت سے پہنچ رہا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کی ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی تھامے رکھو، آپس میں تفرقے بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرقے واریت کرنے والوں کو، فرقہ بنانے والوں کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرہ الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، جو لوگ دین میں نئے نئے راستے نکالتے ہیں، کئی فرقے بناتے ہیں، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان کا انجام اللہ کے حوالے، اور اللہ ان کو خود پوچھ لے گا۔ آج اس فقیر کو، ناچیز کو بہت سارے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مجھے بہت رنج اور افسوس ہوتا ہے جب میں ان سے پوچھتا ہوں یا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کن سے ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن سامنے سے بعض دفعہ مجھے یہ جواب ملتا ہے، میں کسی سے سوال کرتا ہوں تو وہ مجھے جواب میں دیتا ہے کہ میں اہل حدیث کا ہوں، میں دیوبند ہوں، میں بریلوی ہوں،
میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فقہ جعفریہ سے ہوں، کوئی کہتا ہے، تو مجھے بہت رنج ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے بھائی، اللہ کے واسطے جو بھی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ فرقہ واریت کے اندر ہے، فرقہ واریت یہ سازشیں ہیں، یہ سازشیں یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، یہ سازشیں کہ مسلمانوں کو فرقے واریوں میں کس طرح سے بانٹ کر ان کی یونٹی کو، ان کی قوت کو توڑ دیا جائے۔ آج ہماری عقل کے اندر یہ بات آ نہیں رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہر شخص ایک دوسرے سے دلوں میں بغض رکھا ہوا ہے، ایک دوسروں کی مسجد میں نہیں جاتے ہیں، ایک دوسروں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو صاف فرمائے، امت مسلمہ کے اندر اللہ پاک اتحاد نافذ فرمائے، اور مشرکین کی اور مکر فریب کرنے والے کی جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی نسلوں کو نیز تو نابود کر دے، اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نفاذ فرما دے۔ اللہ پاک ہم کو، ہماری بیوی بچوں، کل مسلمانوں کو اللہ پاک دین کا داعی بنائے، اور ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں علماء حق، اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کل بیماروں کو مکمل شفاء کلی عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک سب کو صحت جسمانی، صحت روحانی، عافیت کے ساتھ دونوں عطا فرمائے۔ اللہ پاک کل مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین دشمنوں شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی نہیں ہونا چاہتا تو پھر بھی ہم سے راضی ہو جا۔ انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، تو زبردست قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے۔ اے اللہ گناہوں کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ گناہوں کی دلدل سے، معصیت کے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو تو اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہم اپنی ذات کے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اور تیرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیمات ہم کو دی اور جن سے محبت کرنے کا ہم کو حکم دیا، یا اللہ پاک ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی صحبت ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں یا اللہ پاک ہم پر رحم فرما دے، ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ذہنی و قلبی سکون عطا فرما، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ سب کے روزوں کو، نمازوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آیا یا اللہ ہم اقرار کرتے کہ ہماری عبادت، ہمارے نیکیاں تو ہرگز اس لائق نہیں ہے، یا اللہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے۔ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ جیسی بھی کرتے تیرے فضل و کرم سے کرتے۔ یا اللہ ہماری ان کھوٹی نیکیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، اور ہماری یا اللہ تو ہم سب کی بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرما دیجو۔ یا اللہ ہم تجھے حساب دے ہی نہیں سکتے، ہمارے اعمال تو کسی لائق ہے ہی نہیں۔ یا اللہ کوئی حسن عمل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیجو۔ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائیو، اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اپنے ساتھ رکھتی ہو، ہم سب کو ساتھ رکھتی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا ہم سب کو نصیب فرمائیو۔ یا اللہ اپنے پیارے اور نیک لوگوں کی صحبت وہاں بھی عطا فرمائیو۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیو۔ یا اللہ ہم سب کو تمام مہلک اور موذی بیماریوں سے مرتے دم تک اپنے حفظ و امان میں رکھتی ہو۔ یا اللہ صحت جسمانی، صحت روحانی، عافیت کے ساتھ ہم سب کو دونوں عطا فرما۔ مرتے دم تک ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو عافیت کے ساتھ تا دیر تک، مرتے دم تک تا دیر تک سلامت رہنے کی اور تندرست رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے نقصان اور ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم القیامہ یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے، ہمیں شیطان کے شر سے، ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھتی ہو، اپنے حفظ و مان میں رکھتی ہو۔ یا اللہ موت سے پہلے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ کلمہ پڑھنا یاد دلا دی، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، جو اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرما دی، جو سورہ یاسین پوری پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دی، جو اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دی، جو ہماری زبان سے یا اللہ عافیت کے ساتھ کلمہ جاری فرما دی، جو نزاع کی وقت کی تمام تکالیف اور سختیوں سے کلی طور پر ہم سب کو نجات عطا فرمائی ہو۔ سب سے پہلی منزل قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کو عافیت کے ساتھ ہم سب پر آسان فرما دیو، ہماری خصوصی مدد فرمائی۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کو عافیت کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائی ہو۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں یا اللہ پاک اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما۔ ان میں جو کمی کوتاہی و غلطی اس کے لیے ہم کو معاف فرما۔ کل مسلمانوں میں اتحاد فرما، یہود و نصارہ کی، مشرکین اور کافروں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں نفاذ فرما، اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں یا اللہ اپنے پیارے اور نیک بندوں کے صدقے میں، ہمارے استاد محترم حافظ منی صاحب مدد اللہ علی کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما۔ جو کمی کوتاہی غلطی اس کے لیے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔